طرف سے بعد میں کر لیجیے گا. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وحمد الشاکرین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه المكرمين العظيم الأمين المكين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث أعظم بمن بيسر ساما مدد قبل ايدي مدد كعبہ ایما مدد انتظار کرم تست منع نیرا. اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. آمین. معززون کرم سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقیر میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دو مقامات سے تلاوت کی سعادت و شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ اس کے تحت کچھ لب کشائی کی سعادت حاصل کی جائے. دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے اور طفیل حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر اسے قبول کرنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار عقیدت و محبت سے پیارے آقا علیہ السلام کے دربار عالی شان مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عظیم الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم
صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ کچھ عنوانات کے تحت جو تسلسل رکھتے ہیں ایک سے دوسرے کے ساتھ، یہ گفتگو آپ کے سامنے عرض کی جاتی رہی ہے، اور آج بھی یہی نیت ہے کہ اس حوالے سے ایک اور پہلو پر آپ کی توجہ دلائی جائے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کے آغاز سے قبل آخری جمعہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں چند دنوں کے بعد رمضان المبارک جیسا پر نور عالی شان مہینہ عطا فرمائے گا، اور اس کی سعادتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے اور اس سے نفع لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان شریف کی برکتوں کو دیکھتے ہوئے بھی آج کے عنوان سے چند باتیں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کروں۔ ہم نے اپنی زندگی میں جو صحبتیں پائیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دنیا میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں اگر انسان کو اچھی مل جائیں تو اس کی کامیابی میں پھر اس کی بد نصیبی کی سوا کچھ بھی داخل نہیں ہوتا۔ یعنی انسان بد نصیب ہو تو ہی ناکام ہوگا، ورنہ تو وہ کامیاب ضرور ہوگا اگر دو چیزیں اسے مل جائیں۔ یہ میرا اپنا ایک تجزیہ ہے اور مشاہداتی، تجرباتی، معلوماتی حوالے سے میرا اپنا تجزیہ ہے، اور اس کا حوالہ مختلف احادیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ میں نے خود اس کو اس پر جب تحقیق کی تو اندازہ ہوا یہ بات واقعی بڑی ہی شاندار ہے۔ انسان کا گزارا جو ہوتا ہے وہ دو طرح ہوتا ہے، یا تو گھر کے اندر یا گھر سے باہر، دو ہی جگہ انسان وقت اپنا گزارتا ہے، زندگی گزارتا ہے، یا تو وہ گھر کے اندر رہتا ہے یا وہ گھر سے باہر رہتا ہے۔ ان سے کٹ کے تنہا تو کوئی بھی نہیں رہتا، اور گھر سے مراد وہی جو مکینوں کے ساتھ ہوتا ہے، تنہا نہیں بلکہ جو گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہی ایسا شخص دنیا میں لاکھوں میں ایک ہوگا جس کے گھر کے اندر کوئی بھی نہ ہوگا، تو وہ مکان ہی ہوگا، صرف مکینوں سے گھر بن جاتا ہے۔ تو انسان کی جو کیفیت ہے معاشرے میں وہ یا تو گھر کے اندر یا گھر سے باہر ہوتی ہے۔ اب جب یہ دونوں جگہوں، دونوں مقامات پر اس کا گزارا ہوتا ہے، ساری زندگی یہیں گزارنا ہوتی ہے، یہ دونوں مقامات میں اگر اس کے ساتھ جو ساتھی اور معاون ہوں وہ اچھے مل جائیں تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ گھر کے اندر کا ساتھی اچھا ہو جائے تو بھی انسان آدھا طاقتور ہو جاتا ہے، اور گھر کے باہر کے انسان صحبت، گیدرنگ، ساتھی اچھے مل جائیں تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کی گھریلو اور بیرونی، اندرونی اور بیرونی صحبت پہ اس کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی باصلاحیت ہو، لیکن اگر اسے ان دو صحبتوں میں سے ایک صحبت بھی نہ ملے تو بھی اس کی کامیابی جو ہے مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن کامیابی کے حصول کے لیے آسان ترین اگر کسی خوش قسمتی کو دیکھنا ہو تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اچھے گھر والے اور اچھی صحبت باہر عطا فرمائے، یعنی اچھے دوست اور اچھے گھر والے۔ یہ میرا تجزیہ، آپ کہیں گے یہ تو بات سمجھ میں بھی آنے والی ہے، تو عمومی ہے، لیکن یہ بات بڑی گہرائی والی ہے۔ دیکھیے، میں نے پہلے جملہ کہا کہ ہم نے شروع میں جن صحبتوں کو پایا
ہمیں اللہ کا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں اس مسجد میں اس آج کی تاریخ میں مجھے 26 برس اس مسجد سے میرا تعلق ہو گیا ہے الحمدللہ. 26 برس. ممکن ہے یہاں پر بیٹھنے والے کچھ لوگوں کی تو عمریں بھی نہ ہوں اتنی جتنا مجھے اس مسجد میں اس مصلی سے، اس محراب سے، اس منبر سے میرا تعلق الحمدللہ ہے. تو یہ جو 26 برس گزرے، اس سے پہلے میں یہاں جب آیا یا اس سے پہلے کی جو میری زندگی ہے، اصل میں تربیت اور صحبت کی زندگی وہی تھی. جب انسان یوں کہہ لیں عرف میں سمجھانے کے لیے کہ جب آپ 8ویں کلاس سے نکلتے ہیں نا اور 9ویں میں داخل ہوتے ہیں، یعنی 13 سال کی عمر جب آپ کی ہوتی ہے، 13 سال سے آپ کی تربیت شروع ہوتی ہے. اگر اس وقت آپ کو اچھی صحبت مل گئی تو بس سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا خاص فضل ہو جاتا ہے آپ کے اوپر. اگر اس وقت آپ کی صحبت صحیح نہ ہوئی تو پھر جو دماغ پختہ ہو جاتا ہے نا اس وقت، پھر اس کے اثرات زندگی کے آخری لمحے تک رہتے ہیں الا ماشاء اللہ. تو اللہ نے اپنے فضل سے، میں یہ سمجھتا ہوں، مجھ پر بڑا کرم کیا کہ سب سے پہلے تو مجھے مرشد کریم حضور تاج الشریعہ مفتی شاہ محمد اختر رضا خان ظہری رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کرم سے وابستہ کروا دیا اسی عمر کے اندر. اور اس کے چند دنوں کے بعد مجھے صحبت بابرکت حضور تاجدار اہل سنت، مرد مومن، مرد حق، علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ 2 تعلق ایسے ہیں کہ یہ تعلق قائم ہوئے میری عمر کے اس دور میں جس دور میں باہر کی صحبت کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اچھی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے. 1990 میں یہ تعلق قائم ہوا اور ان کے دم آخر تک یہ تعلق جڑا رہا الحمدللہ. ایک بزرگ کا انتقال 26 برس کے بعد ہوا، ایک بزرگ کا انتقال 28 سال کے بعد ہوا. تو یہ جو 26 اور 28 سال مجھے نصیب ہوئے الحمدللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26 سال پہلے جو موقف میرا کسی نے سنا تھا اس مسجد میں تقریر میں، جو موقف سنا ہوگا، جو نسبت سنی ہوگی، جس بزرگ کا میں نام لے رہا ہوں گا، اللہ کا شکر ہے ان نسبتوں پر، اس تعلق پر، اس گفتگو پر اور اس اظہار محبت پر مجھے آج کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ آج بھی میرا دل مطمئن ہے، میں مطمئن ہوں اور مجھے بڑا مان ہے کہ اگرچہ کہ وہ بزرگ اپنے اپنے مزار شریف میں تشریف فرما ہو گئے، لیکن ان کی دعاؤں کا صدقہ میں آج بھی پا رہا ہوں. یہ صحبتوں کا اثر ہے کہ اگر انسان کو باہر کی صحبت اچھی مل جائے تو پھر اس کی زندگی سنور جاتی ہے. میں اپنی زندگی کو الحمدللہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ نے مجھے بڑے گناہ کبیرہ سے بچایا، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچایا، جو باہر کے بلاؤں سے، وباؤں سے بچایا، جو باہر کے آفات اور فتنوں سے بچایا، یہ ان 2 صحبتوں کی برکتیں ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی. تو عزیزان محترم، یہ میں اپنی ذاتی بات اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انسان جب اپنی آپ پر غور کرتا ہے، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھے نا. کتابی بات تو پڑھ کر میں 10 دفعہ سنا دوں گا، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اس بات کو ہم نے اپنے اوپر کیا پایا، وہ ہم پر کیا بیتی. تو آج الحمدللہ میں یہ بات بڑے مان سے آپ کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا ہوں. شاید ہی کوئی مسلمان یہاں بیٹھا ہو جو میری اس بات کو ڈینائی کرے یا اس سے اتفاق نہ کرے یا اس سے اختلاف کرے الحمدللہ. تو یہ جو اطمینان ہے نا بات کرنے کا، یہ جو مان ہے بات کرنے کا، یہ میرے رب کا فضل عظیم ہے، یہ فضل عظیم ہے. اور اس فضل کا شکرانہ انسان آخری دم تک ادا کرتا رہے تب بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. کما حق ہو، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، گویا 2 صحبتیں انسان کی زندگی کو کامیاب کرتی ہیں یا اچھا کرتی ہیں یا اسے خوش قسمت بناتی ہیں. ایک گھر کی صحبت اور ایک بیرونی صحبت جو اسے نصیب ہوتی ہے. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، جیسا اس کی صحبت ہوتی ہے ویسا اس کا تعارف ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، اگر ہم صحبت کے حوالے سے بات کریں تو بھی ایک عنوان ہے، اور اگر ہم
اس صحبت کی برکت کے حوالے سے بات کریں تو بھی ایک عنوان ہے۔ پہلی چیز خوش نصیبی کے لیے میں نے بتائی اچھی صحبت کا ملنا، اچھی صحبت کا ملنا، سمجھیے گا بات کو۔ اب دوسری بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلا درجہ ہے خوش قسمتی کا کہ اچھی صحبت مل جائے۔ دوسری خوش قسمتی کا جو یوں کہیے اور ذریعہ ہے، مؤثر ذریعہ ہے، وہ ہے کہ اس صحبت میں بیٹھ کر سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اس صحبت سے فائدہ لینے کی۔ صحبت میں صرف بیٹھنا ہی بہت بڑی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس صحبت میں بیٹھے ہیں اس کے اثرات آپ کے جسم و دماغ پر، شعور و فکر پر، خیال و عمل پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ اس صحبت کا اصل مغز ہے، یہ اس صحبت کا اصل پھل ہے جو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، ان باتوں کو آپ نے جو میں عرض کر رہا ہوں کچھ مثالوں کے ساتھ بھی میں آپ کے سامنے واضح کرتا چلا جاتا ہوں۔ یہ جو مولانا ارشاد صاحب آگے تشریف لائیے، ماشاءاللہ عالم دین، ماشاءاللہ مولانا صاحب بھی ہمارے پاس تشریف فرما ہے، مہمان ہیں، مولانا ارشاد صاحب ہیں، مولانا عبدالصمد ہیں۔ میں ابھی ایک تقریب میں شریک تھا اور حضور امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ گرامی حضرت شیخ الحدیث استاذ العلماء یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لاہور سے تشریف لائے ہوئے تھے، تو آپ نے ایک حدیث شریف سنائی، اور حدیث شریف جو آپ نے سنائی تو میں نے بھی سنی تھی، کئی دفعہ پڑھی، سنائی بھی، سنا اور تقریر میں بھی کہی، لیکن اس دن بھی ان کے سنانے کے بڑوں کے صاحب تاثیر کے کہنے کی بات بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ جو لوگ خود بعمل ہوتے ہیں، جو لوگ خود بزرگ ہوتے ہیں، ان کا ادا کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ عابد کو عالم پر، اس عابد اور عالم کا جو معاملہ ہے، تو فرمایا عالم کو عابد پر ایسے فضیلت حاصل ہے، عابد پر عالم کو اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح حضور نے اپنی جانب اشارہ فرمایا، اپنی جانب فرمایا جس طرح میری تمہارے ادنا پر، جس طرح میری تمہارے، یہ نہیں فرمایا جس طرح میری دیگر انبیاء پر، جس طرح میری تم سب پر، کیا فرمایا جس طرح میری تمہارے ادنا پر۔ اور یہاں آپ نے فرمایا کہ شارحین حدیث نے اس میں دو باتیں کی ہیں، یا تو ادنا سے مراد صحابہ میں جو ادنا ہیں، صحابہ میں جو درجے میں، صحابہ سب صحابہ ہیں، لیکن ادنا اور اعلیٰ سے مراد صرف یہ جس کو صحبت بابرکت حضور کی زیادہ ملی وہ اعلیٰ ہو گیا، اور جسے کم ملی کیونکہ یہ صحبت کے اعتبار سے وہ ادنا کہا جا رہا ہے، باقی نفس صحابیت کے اعتبار سے سب برابر ہیں، نفس صحابیت کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن جس کو جتنی صحبت ملی حضور کی اور جس کے لیے حضور نے فضیلت عطا فرما دی، جس کے لیے حضور نے کہہ دیا، بس وہ اتنا ہی مقرب ہوتا چلا گیا۔ جیسے سارے صحابہ کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی، پھر سیدنا عمر فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی ذو النورین، پھر سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم۔ یہ ترتیب جس طرح خلفائے راشدین میں ہے، یہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ہمارے امام نے فرمایا، وہ امام کہہ دے تو بات ختم ہو جاتی ہے، امام کی بات حرف آخر ہے، ہر عالم کی بات سر پہ رکھنے کے لائق،
لیکن جب امام کا قول آ جائے تو وہ سب پر اوپر آ جاتا ہے۔ امام نے فرمایا جس طرح خلفائے راشدین کی ترتیب ہے یہی فضیلت کی ترتیب ہے، یہی صحابہ کی فضیلت کی ترتیب۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ، پھر اصحاب الہجرتین، پھر سابقون الاولون، پھر صحاب بیعت رضوان، پھر اصحاب احد، بدر، احد، خندق، حنین، یرموک، یمامہ، موتا، پھر یہ ترتیب ہے، پھر یعنی اس طرح سے صحابہ میں ترتیب ہے۔ اب جو صحابی آخری لمحے میں صحابی بنا، جو شخص ایمان لایا، وہ صدیق اکبر کا ہم پلہ تو نہیں ہو سکتا نا، وہ سابقون الاولون کا ہم پلہ تو نہیں ہو سکتا۔ یا جس صحابی کو صرف کچھ ہی موقع ملا ایمان کا، تھوڑا ہی موقع ملا، جیسے ایک شخص ایک جنگ کے دوران اس نے دیکھا جنگ کا میدان لگا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کے حجرے کے پاس آ گیا اور کھجوریں کھا رہا تھا، تو کھجور کھاتے کھاتے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نے فرمایا یہ حق و باطل کی جنگ ہے۔ کہا اچھا تو آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا میں ایک خدا کی دعوت دیتا ہوں، میں وحدہ لا شریک ہونے کا کلمہ پڑھاتا ہوں، میں اپنی رسالت کی دعوت دیتا ہوں، میں توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ جب آپ نے فرمایا، اس نے کہا اچھا یہ تو بڑی پیاری بات ہے، اگر اس کو مان لیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا اچھا بس آپ گواہ رہیے، ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے کھجوریں چھوڑی، اور اس کے بعد اس نے بکریاں جو ہے نا، جن کی بکریاں تھی وہ اس طرف ہکائی، اور تلوار پکڑ کر میدان جنگ میں چلا گیا۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ عبادت، نہ شب بیداری، نہ کوئی اور کام، بس ایک لمحے ایمان لائے اور دوسرے لمحے میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے۔ تو درجہ ان کا بہت بلند، لیکن صدیق اکبر کا درجہ نہیں ہو سکتا، خالد بن ولید کا درجہ نہیں ہو سکتا، ابو عبیدہ ابن جراح کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میری جس طرح تم پر، تمہارے ادنا پر فضیلت، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے دو قول ہیں، ایک یہ کہ میری فضیلت جس طرح صحابہ میں کوئی ادنا، یا فرمایا قیامت تک جو مومن صرف کمتر درجے کا بھی مومن ہوگا نا، اس پر جو میری فضیلت ہے، سمجھو تمہارے درمیان کوئی عالم ہو تو اس کی تمہارے اوپر یہ فضیلت ہے۔ بتائیے تو صحیح۔ پھر آپ نے فرمایا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادنا مومن سے لے کر حضور تک درجے کتنے ہیں۔ آپ نے گنوانے شروع کیے، فرمایا ادنا مومن سے لے کر آقا علیہ السلام کے مقام تک 27 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 27 درجے ایک ادنا مومن پر حضور کے مقام تک کتنے درجے ہیں؟ 17 درجے ہیں۔ گویا آقا علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں جس طرح اتنے درجے فوق میرا مقام ہے تمہارے اوپر، یوں سمجھ لو جو میرا نائب ہے اس کا مقام بھی یہ ہے۔ تو جب کوئی عالم آ جائے تو اس کی عزت اور بات ہے، تو محسوس نہیں کیجیے گا۔ دیکھیے جو پہلے آیا ہے صف میں اس کا حق ہے، جو پہلے آیا ہے صف میں اس کا حق ہے، اور پھلانگتے ہوئے صف کو آنا یہ حضور نے سخت ناپسند فرمایا، سخت ناپسند فرمایا۔ لیکن جب کوئی عالم آ جائے تو اس کے علم، دیکھو ہم میں سے کون اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ارے ہم میں سے اس کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کبھی جو غیر عالم ہو۔ عالم کے برابر غیر عالم برابر تو چھوڑو، درجوں میں بھی 27 درجے نیچے ہے، تب جا کے وہ اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی عالم آئے تو اس کی عزت ایسے کرنی چاہیے، اس کا احترام اس طرح کرنا چاہیے۔ اور عالم سے مراد وہ جو علوم قرآن و سنت کا عالم ہے۔ عالم تو وہ بھی ہوتے ہیں جو دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے عالم ہوتے ہیں، یہ بھی عالم ہیں، لیکن حقیقی جو فضیلت حضور ارشاد فرما رہے ہیں وہ اس شعبہ علم سے فرما رہے ہیں جس کا تعلق قرآن و سنت کی خدمت سے ہے، جس کا تعلق اس دین سے۔ تو بہر صورت میں عرض کر رہا، دیکھیں انہوں نے وقت لگایا دین کے لیے، ہم نے وقت لگایا دنیا کے لیے، انہوں نے وقت لگایا، ان کے شب و روز گزرے قال اللہ قال الرسول پڑھتے اور سنتے سناتے ہیں، اور ہم ٹک ٹاک اور فیس بک اور سوشل میڈیا، ہمارا حال یہ گزرتا ہے، ان کا حال قرآن و سنت کے مطابق گزرتا ہے، یا پڑھتے پڑھاتے گزرتا ہے،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے۔ اور کوئی بھی عالم دین اس مجلس میں بیٹھا ہو اور میں نہ جانتا ہوں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آگے صف میں تشریف لے کر آ جائیں۔ یہاں ان کا حق ہے کہ وہ ممتاز جگہ پہ بیٹھیں، لوگ انہیں دیکھیں اور جانیں یار کوئی نہیں آ سکتا، یہ کیسے آ رہے ہیں، اور جب پتہ چلے یہ عالم دین تو سب کے سر جھک جائیں، ہاں ان کا حق ہے کہ آگے بیٹھیں گے، ان کا حق ہے کہ ان کی عزت زیادہ کی جائے اور تعظیم کی جائے۔ عزیزان گرامی، مقصود یہ نہ تھا، بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ صحبت اچھی مل جائے اگر تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور جب صحبت سے سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو یہ نعمت پر نعمت ہوتی ہے، یہ مزید نعمت ہوتی ہے۔ انسان صحبتیں بھی حاصل کر لیتا ہے، لیکن اکثر ہم نے دیکھا کہ صحبتیں ملنے کے باوجود بھی خوش قسمتی کو نہیں پا پاتا۔ یہ اس کی بدقسمتی ہے، یہ اس کو یوں کہہ لیں کہ محرومی ہے، یہ اس کو یوں کہہ لیں کہ اس صحبت کی اصلی فیض سے فائدہ نہ ملنا ہے۔ اصلی فیض سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھا ہے فکر و خیال و شعور و عمل کا معاملہ بھی اس کے جیسا ہو جانا چاہیے۔ جس کی صحبت میں بیٹھا ہے اس کا خیال اور فکر بھی، اس کی سوچ بھی ویسی ہی ہو جانی چاہیے۔ جب کسی کی صحبت کا فائدہ دیکھنا چاہتے ہوں تو یہ دیکھیں کہ اس کا انداز کیسا ہے اور جس کی صحبت میں بیٹھا ہے اس کا انداز کیسا ہے۔ اگر یکسانیت و مماثلت پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کو صحبت کا فائدہ پہنچا، چاہے وہ صحبت اچھی ہو چاہے وہ صحبت بری ہو۔ بری صحبت میں بیٹھنے والا برے کام کرے گا، سمجھیں کہ اس صحبت سے اس کے اثرات یہ قائم ہوئے ہیں، اور اگر اچھی صحبت میں بیٹھنے والا اچھے کام کرنے لگ جائے گا، اچھی بات کرنے لگ جائے گا، اسی طرح بات کرنے لگ جائے گا جس طرح جن کی صحبت میں وہ بیٹھتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اچھی صحبت کے اچھے اثرات اس پر مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک تو صحبت، اب اس صحبت سے سیکھتے کیا ہے؟ اس صحبت سے سیکھتے سب سے پہلے ہم نے جو سیکھا میں نے عرض کیا کہ جو پہلی صحبت بابرکت مجھے نصیب ہوئی میرے اس دور میں، جس دور میں انسان میں سمجھتا ہوں کہ بنتا ہے یا بگڑتا ہے، مجھے علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بابرکت نصیب ہوئی، اور حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت جس کو مل جاتی، خوش قسمتی تو یہ بات کہ خوش قسمتی نے اپنا دروازہ اس کے اوپر کھول دیا، اب یہ اس پر ہے کہ وہ اس سے فائدہ کتنا لیتا ہے۔ رب کریم نے اس کو موقع دے دیے، اب اس موقع سے فائدہ اٹھانا یہ انسان کے اوپر ہے۔ ہم نے قبلہ شاہ صاحب کی جب صحبت اختیار کی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت بابرکت کا بہت جو روشن ترین پہلو ہے، وہ معروف بھی ہے، مشہور بھی ہے، اور ہم نے تو اس کو برتا ہے، وہ پہلو ہے حضرت کا وقت کی قدر کرنا۔ وقت کی قدر کرنا، یہ جو وقت ہے نا انسان کا، یہ بڑا قیمتی ہے، اور انسان اس وقت کی قدر سے غافل ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ حدیث مبارکہ سے ملتا ہے، حدیث مبارکہ سے اس کا مفہوم ملتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں سے لوگ بڑے غافل ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جن سے لوگ غافل ہیں۔ فرمایا ایک تو اللہ تبارک و تعالی اسے فراغت عطا فرمائے، فراغت، اور وہ اس کو بیکار کاموں میں خرچ کر دے۔ وہ دو چیزوں میں سے فرمایا ایک وہ چیز ہے کہ جسے وقت کہا جاتا ہے، جسے کہہ لیں سہولت کہی جاتی ہے، فراغت کہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت دے اور وہ اس کو بیکار ضائع کر دے، یہ غفلت کا ایک عملی مظاہرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر ایک اور کلام میں فرمایا، میرے آقا علیہ السلام کا مفہوم ملتا ہے، حضور نے فرمایا اچھا مومن وہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے جو بیکار باتوں میں
بیکار معاملات میں وقت خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اچھا اسلام اس کا ہے، اچھا ایمان اس کا ہے جو اپنے آپ کو لایانی باتوں سے، بیکار باتوں سے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں، آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے مناظر دیکھے ہوں گے، لوگوں کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا، بجائے وہ خیر کے کاموں میں لگنے کو اپنے آپ کو فضول میں یا تو سوتے رہتے ہیں، یا وہ دنیا کے بیکار مشاغل میں یا برائی کے کاموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ نہ ملے تو تھڑے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، چوک پر بیٹھ جاتے ہیں، کسی جگہ جھمکٹا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، تنہائی میں ہی بیٹھ جاتے ہیں، کسی سڑک کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، فٹ پاتھ پر بیٹھ جاتے ہیں، کہیں بیٹھ کر کچھ بھی نہیں کرتے، بیکار بس اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس بات کو مومن کے لیے پسندیدہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے وہ میں آپ کو اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور آخری لمحے کو بھی کتنا قیمتی بتا رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے آقا علیہ السلام نے انہیں بتایا، ان سے فرمایا کہ مجھے اسرائیل علیہ السلام نے ابھی آ کر خبر دی ہے کہ تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے، تمہارا وقت پورا ہو گیا، وہ تمہاری روح کو قبض کرنے والے ہیں۔ حالانکہ یہ بتا کر نہیں کی جاتی، مگر یہ نہ بتائی جاتی تو ہمیں اس کی قدر کیسے پتہ چلتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابی سے یہ بات فرمائی، ہمارا حال اپنے پہ رکھ کے اگر سوچیں، اگر ہمیں بتاتے تو ہم تو وہیں گڑ گڑانا شروع کر دیتے، ہم تو پیر پکڑ لیتے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی نہیں جانا ہے، کچھ تھوڑا سا وقت ہمیں کچھ اور مل جائے، ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی تو وہ کرنا ہے، ابھی تو کمیٹی بھرنی ہے، ابھی تو اتنے کام ہیں، ابھی تو اتنے کام ہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے آج کے لحاظ سے، لیکن صحابی کی سوچ دیکھیے، جن کی صحبت میں رہے ہیں انہوں نے کیسا قرینہ بتا دیا اور کیسا قرینہ سکھا دیا۔ سبحان، ان کے اصحاب کو کیا کیا نہ سلیقہ آیا، فیض صحبت سے ہوئے سارے قرینے والے۔ سبحان اللہ، وہ صحابی رسول نے جب یہ سنا تو بجائے گھبرانے کے، بجائے رونے کے، بجائے کسی اور طرز عمل کو اختیار کرنے کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب بات آ گئی ہے اس وقت کی تو حکم فرما دیجئے کہ اس وقت کو میں کس طرح گزاروں، اب اس وقت کو کس طرح گزاروں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ علم دین کے حصول کی جو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، یعنی جہاں علم سکھایا جا رہا ہو اس جماعت میں جا کے بیٹھ جاؤ، فوراً سے جا کے وہاں بیٹھ جاؤ۔ تو دو باتیں پتہ چلیں، ایک تو یہ کہ اس وقت کو بھی ضائع نہ کرنا رونے میں، پریشانی میں، گھبرانے میں، بلکہ اس وقت کو بھی حصول علم میں لگا دو۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر آخر وقت کوئی کام پتہ چلے کہ ایسا کام کرو یہ تمہارا اختتامی کام ہوگا، آخری جملہ تمہارا کیا ہونا چاہیے، تو یقیناً حضور علیہ السلام کے دربار سے جواب وہی آئے گا جو اس وقت رب کریم کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو دین کی منشا ہوگی، جو حضور کا پسندیدہ کام ہوگا۔ تو بجائے حضور نے کسی اور نے ایک کام میں لگنے کے کیا فرمایا، علم دین حاصل کرنا شروع کر دو، علم دین پڑھنا شروع کر دو، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ جو علم حاصل کر رہے ہیں۔ پتہ چلا سارے کاموں میں سب سے اعلیٰ کام ہے علم دین کا حاصل کرنا، حصول علم کا حاصل کرنا، یہ سب سے عظیم کام ہے۔ تو اس وقت کو وہاں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ حالت نزا میں چلے گئے تو تلاوت کلام جاری تھی، تلاوت قرآن کی زور زور سے تلاوت کر، حالانکہ کیفیت یہ تھی کہ بس نزائی کیفیت طاری ہو رہی اور عالم نزا طاری ہو رہا تھا، تو آپ ہمت کر کے تلاوت کر رہے تھے۔ کسی نے کہا اب باتیں بہت سی ہوتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کون سی کیفیت ہے، یہ کون سی کیفیت۔ کسی نے پوچھنے کی جسارت کی کہ آپ تکلیف میں ہیں اور اتنی کیوں مشقت فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں یہ وقت ضائع نہ ہو، میں قرآن کے ذکر سے اپنی زبان کو معطر کر لوں، یعنی میں وقت کو ضائع نہ کروں، میں خاموشی اختیار نہ کروں، بلکہ اپنی زبان کو حرکت دینا شروع کر دوں۔ اسی لیے ہمارے قائد محترم
حضور امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین شیخ الحدیث والتفسیر علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے تھے جناب آپ اپنی زبان کے اوپر یہ لبیک یا رسول اللہ جو ہے نا اس کو ورد بنا لیجئے، عادت بنا لیجئے، بس اتنی عادت بنا لیں کہ جب لے جانے والے فرشتے آئیں تو بھی کہیں لبیک یا رسول اللہ، ہر وقت آپ کے منہ پر لبیک یا رسول اللہ ہو۔ تو جب دیکھو اصل امتحان جو ہونا ہے نا پہلا، اور یہی اصل ہے، قیامت کا امتحان بعد کا ضمنی ہے، اصل امتحان قبر کا ہے۔ قیامت میں امتحان اسی کا لیا جائے گا جو قبر کے امتحان سے کامیاب ہو کے جائے گا۔ جو قبر کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوگا اس سے تھوڑی کوئی حساب، وہ تو گیا۔ یہ پہلا اسٹیپ ہی اس امتحان کی کامیابی کا زینہ بن سکتا ہے، وہ قبر کا امتحان ہے۔ اور قبر کے امتحان میں بھی اللہ کا پوچھا جائے جواب دے سکتا ہے بندہ، دین کا پوچھا جائے جواب دے سکتا ہے بندہ، لیکن اصل جو کامیابی ہے وہ حضور کو پہچاننے کے سوال کے اندر ہے۔ اس لیے رکھی گئی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا۔ اگر یہ زبان پر آ گیا تو جیسے ہی فرشتہ کہے گا انہیں جانتے ہو، انہیں مانتے ہو، کیا کہتے تھے؟ تو فوراً کہوں گا لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ وہی تو ہیں جن کے نعرے لگاتا تھا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اسی لیے وہ کہتے رہے بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان گرامی، یہ اگر ہم نے اپنے وقت کو قدر کرنا سیکھ لی، اپنے وقت کی اہمیت سمجھ لی، اپنے وقت کو صحیح چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا، تو انشاءاللہ تعالی جب برا وقت پڑتا ہے یا آزمائش کا وقت جب آتا ہے، تو جب اچھے وقت میں ہم نے رب کے کاموں کو ادا کیا، رب کو یاد کیا، تو آزمائش کے وقت میں وہ ہمیں یاد فرمائے گا، وہ ہماری انشاءاللہ مدد بھی فرمائے گا، دستگیری بھی فرمائے گا، اور ہمارا خاتمہ بھی انشاءاللہ خیر کے ساتھ ہوگا۔ یہ گفتگو تو چلتی رہے گی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔